الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم وذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے لعنت نازل فرمائی بنی اسرائیل کے کافروں پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانوں سے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے۔ جب ان میں کوئی آدمی ایک دوسرے میں برائی دیکھتا تھا تو وہ برائی سے روکتے نہیں تھے، اور ایسے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک تاریخی واقعے کو بیان کیا ہے قرآن میں، اور وہ بہت دردناک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا، اور ایسا اس لیے قرآن نے اس لیے اس واقعے کو بیان کیا تاکہ مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہو، مسلمان اس راستے سے بچیں۔ قرآن کریم جب کوئی واقعہ یا کوئی حکم بیان کرتا ہے پچھلے زمانوں کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس امت کے لیے، اس جماعت کے لیے بھی سبق ہے، انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو تمہارا حشر بھی خدا نخواستہ وہ ہو سکتا ہے جو ان کا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی، بڑی تعداد تھی، کہ وہ برائی ہوتی تھی معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، ایک دوسرے کے خلاف کوئی ظلم ہوتا تھا، کسی کی حق تلفی ہوتی تھی، اللہ کے حق کی حق تلفی ہوتی تھی، تو وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کہیں برائی دیکھیں تو برائی سے روکیں۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو شراب پینے سے روکیں، زنا کاری کر رہا تو زنا سے روکیں، چوری ہو رہی ہے تو چوری سے روکیں اگر ان کے سامنے وہ واقعہ آتا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک دن تو منع کیا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کچھ نہیں جواب ملا ادھر سے۔ دوسرے دن یہ لوگ جو منع کرنے والے لوگ تھے، یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ بھی ان کے ساتھ ہم پیالہ ہم نوالہ ہو گئے۔ کوئی طبیعت میں ان کی طرف سے کوئی دوری قائم نہیں رکھی۔ جیسے گنہگار لوگ اور جیسے بدکار لوگ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل جل کر کے ایک ساتھ کھانا پینا کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، حضرت داؤد علیہ السلام نے سمجھایا۔ حضرت داؤد پر اللہ نے زبور جیسی کتاب نازل فرمائی، حضرت عیسیٰ ابن مریم پر اللہ نے انجیل جیسی کتاب نازل فرمائی۔ دونوں صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے حضرت
اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو روکا اور کہا کہ صرف تمہارا نماز پڑھ لینا، اللہ کی عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھو کہ بغل میں اگر کوئی برائی ہو رہی اس برائی کو بھی روکو، تمہارا زنا سے بچ جانا کافی نہیں ہے، اگر کہیں بغل میں زناکاری ہو رہی ہے اس زناکاری کو بھی روکو۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، طاقت نہیں دی ہے تو زبان سے کہو، اس کی بھی طاقت نہیں دی ہے تو دل میں برا مانو، ان کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا نہ بن جاؤ۔ انسان کا اپنے گھر کو بچانا کافی نہیں ہے۔ اگر سوسائٹی میں کسی بستی میں آگ لگتی ہے تو جہاں آگ لگ رہی ہے اس آگ لگے ہوئے مکان کو آگ بجھانا ضروری ہے۔ اپنے مکان کو خالی بچانے کی فکر میں رہیں گے تو آپ کا مکان بھی نہیں بچے گا۔ جہاں آگ لگتی ہے اس آگ کو بجھائیے۔ برائی بھی ایک آگ ہے، ایک آتش جوالہ ہے، ایک ایسی چنگاری ہے جو پوری بستی کو بھسم کر دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں انتہائی نرم طبیعت کے انسان تھے، بڑے جمالی بزرگ تھے، اور اللہ نے بڑی تاثیرات سے آپ کو نوازا تھا، سمجھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اتنے نرم تھے کہ اللہ نے ان کی طبیعت کی نرمی کی بنا پر لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، لوہا چھوتے تھے وہ بھی نرم ہو جاتا تھا، ایسے ہی اللہ نے طبیعت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تھے تو آس پاس کی ارد گرد کی چیزیں بھی، پہاڑ وہاڑ سب تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے تھے، چرند و پرند بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو جس نبی کے کلام کا اثر جمادات پر ہوتا تھا، جس نبی کے کلام کا اثر نباتات پر ہوتا تھا، جس نبی کی ذکر سے متاثر ہو کر حیوانات اور جانور بھی ذکر کرنے لگ جاتے تھے، مگر اسی قوم میں ایسے انسان، ایسے بدبخت انسان بھی تھے جو ان کی نصیحت پر عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لاکھ سمجھانے کے باوجود قرآن کریم میں صاف حکم ارشاد ہے کہ اللہ نے لعنت نازل فرمائی۔ بزرگوں کی زبان سے، پیغمبروں کی زبان سے اللہ نے لعنت کی تلوار برسائی۔ کتنے لوگ خنزیر بنا دیے گئے، شکلیں مسخ کر دی گئی، سور کی شکل بنا دی گئی۔ رات میں اٹھے انسان کی طرح، صبح اٹھے تو سب کی شکلیں خنزیر کی طرح تھی اور بندر کی شکلیں بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان قوموں پر نوازا ہے تو عذاب بھی ویسے ہی دیا، سزائیں بھی ایسی تجویز کی ہیں۔ کہا کہ تمہاری طبیعت میں جو خنزیریت ہے وہ تمہاری شکلوں پر ظاہر ہونا چاہیے، تمہاری طبیعت کے اندر جو بندریت ہے، جو مکاری ہے، جو لومڑا پن ہے، وہ تمہارے چہرے پر ظاہر ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں کوئی چیز چھپی نہیں رہتی تھی، سب کھلم کھلا۔ رات میں تو آپ نے برائی کی، گھر میں ایسی برائی کی جو برائی بڑی خراب تھی، دروازے پر لکھ جاتا تھا کہ اس شخص نے یہ برائی کی ہے۔ رات کے اندھیرے میں اگر آپ نے کفر کیا ہے دروازے پر لکھ جاتا تھا یہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی تھی، سب کھلی ہوئی۔ قربانی آپ نے کی، ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، پتہ نہیں قربانی اللہ کیا قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں نا۔ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں نماز اللہ کیا قبول ہے کہ نہیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، قربانی دی جاتی تھی، اگر قربانی قبول ہوئی اللہ کی جانب سے آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو جلا ڈالتی تھی۔ اگر قربانی جل گئی تو قبول ہے، نہیں جلی تو سمجھو قبول نہیں ہوئی، یعنی سارا رزلٹ دنیا ہی میں آؤٹ۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور طفیل ہے کہ اپنی امت پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ ہزاروں گناہ اور ہزاروں معصیتیں اور ہزاروں شرارتیں کے باوجود ہمارے چہرے جیسے لگتا مسلمان ہیں، اندر وہی خنزیریت ہے۔ گناہ کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے، گناہ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ خنزیر کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ خنزیر میں بے حیائی ہے، خنزیر میں بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ سور میں وہ مرد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، عورت تو ہے ہی، مرد میں بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ اتنی بے حیا، موقع محل بھی نہیں دیکھتا وہ،
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ایسی چیزوں کو، تمام ایسے جانوروں کو منع فرمایا جس میں ایسی تاثیر ہو جو انسان میں منتقل ہو سکتی۔ گوشت آپ کھائیں گے، پیٹ کا حصہ بنے گا، جسم کا حصہ بنے گا، خون تیار ہوگا، یہ تاثیر آپ کے دل میں پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شیر کو کھانے سے منع کیا گیا، بھیڑ کو کھانے سے منع کیا، بھیڑیا کو کھانے سے منع کیا گیا، گیدڑ کو کھانے سے منع کیا گیا۔ کیوں منع کیا گیا؟ ان تمام جانوروں کی فطرت میں درندگی ہے۔ درندگی کے معنی چیر پھاڑنے کی عادت، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی رشتے کا احترام نہیں، چھوٹے یا بڑے کا کوئی ادب نہیں، بس اپنے پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے جو بھی ملے گا اس کو کھا جائیں گے، چاہے اس نے ظلم کیا ہو نہ کیا ہو، اس کا کوئی حق ہو چاہے نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا شیر کو تم کھاؤ گے، تم بھی شیر کی طرح اپنے بھائیوں کو کھا جاؤ گے، گیدڑوں کو کھا جاؤ گے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو ہر جانور جس کے اندر کوئی خرابی ہے اللہ نے منع فرما دیا، اس کو مت کھاؤ۔ تو ہر عیب اور ہر گناہ کی ایک تصویر ہے۔ جو آدمی برائی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے کھلم کھلا، اس کی طبیعت کے اندر وہ حیوانیت جو خنزیریت ہے، وہ سور ہے اندر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ نے اس عیب پر پردہ ڈال دیا ہے، اور آپ نے دعا فرما دی ہے کہ اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہ فرمائیے، میری امت کے گنہگاروں کی شکلیں تبدیل نہ فرمائیے، میرے امت پر مسخ اور فسخ یہ نازل نہ فرمائیے، کسی کو دھسائیے نہیں، گناہ کے بنا پر کسی کا مکان دھس نہ جائے، کسی کی زمین دھس نہ جائے، کسی کی شکل تبدیل نہ ہو جائے پروردگار عالم۔ یہ تو صدقہ ہے رحمت للعالمین کا، ورنہ ہم سب اسی طرح ہیں جیسے پہلے کے لوگ تھے، اس سے بھی زیادہ خراب شاید ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر گناہ کی تاثیر ہے، یاد رکھیے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ میں تاثیر ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں، دیکھنے والے پاس پڑوس کے لوگ نہیں جانتے ہیں، انسان انسانوں سے چھپا لیتا ہے، اللہ سے نہیں چھپتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو ایسی نظر عنایت فرما دیتے ہیں کہ وہ اپنی نظر سے ان گناہوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے صاحب نظر ہوتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر، جیسے مریض کا چہرہ دیکھ کر کے، نبض دیکھ کر ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا، اس میں بیماری ہے اندر۔ ایسے صاحب نظر مومن بھی ہوتے ہیں جو پکڑ لیتے ہیں کہ کیا گناہ کر کے آیا ہے یہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے امام ہیں، پیشوا ہیں، مقتدی ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ نظر عنایت فرمائی تھی۔ چنانچہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جب انسان نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی سے گناہ جھڑتا ہے، وضو کے پانی سے گناہ جھڑتا ہے۔ جب آپ چہرہ دھلتے ہیں تو آنکھ سے جو گناہ کیا ہے، جو منہ سے گناہ کیا ہے، وہ سارے گناہ جھڑتے ہیں۔ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ سے جو گناہ کیا ہے وہ ہاتھ سے گناہ جھڑتا۔ اگر خلوص سے وضو کیا تو اللہ کا ڈر سمجھ کر کیا، عبادت سمجھ کر کیا تو گناہ جھڑتا ہے۔ پاؤں سے جو گناہ کیا وہ پاؤں دھونے میں جھڑتا ہے، ایک ایک بال سے گناہ جھڑتا ہے۔ تو وضو جو ہے صرف ظاہری جسم کی صفائی کے لیے نہیں ہے، اندرونی طہارت کے لیے بھی اللہ پاک نے وضو کا حکم نازل فرمایا۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں، اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے گئے، ایک بار اللہ نے وہ نظر ان کو عنایت فرما دی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا۔ دیکھا کہ مسجد میں پہلے تشریف لے گئے تھے، وضو کر کے لوگ نکل رہے تھے، وضو کر رہے تھے مسجد میں، دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ شخص تو چور ہے، چوری کر کے آیا ہے، یہ تو زناکار ہے، زناکاری کر کے آیا ہے۔ یعنی پانی کے قطرے سے گناہ کی نجاست، اس کی بدبو مہک رہی تھی۔ ایسا کئی دن تک ہوتا رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ مجھے دیے رہے گا تو میں تو اپنے تمام بھائی بندوں کے عیب سے واقف ہو جاؤں گا، سب سے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگا انہوں نے کہ پروردگار یہ آنکھ میری چھین لیجئے، مجھے ایسی آنکھ نہ دیجئے جو مجھ سے میرے بھائی کو دور کر دے، میں کسی سے نفرت کرنے لگوں اور اپنے کو اچھا سمجھنے لگوں۔ ہر انسان، ہر مومن کا عیب مجھ سے چھپا دیجئے پروردگار عالم۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تواضع تھی، لیکن اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا تھا
تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی کہ ہر گناہ کے اندر تاثیر ہے، اس میں صفت ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں سننے میں آیا کہ وہ مسجد میں یا بازاروں میں زیادہ نہیں گھومتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں نہیں جاتے ہیں بازار میں یا ادھر ادھر مسلمانوں کے پروگراموں میں؟ تو کہا کہ بھائی کیا کریں، میں اس لائق نہیں ہوں۔ بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میری ٹوپی پہن کے تم چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنی ٹوپی ان کو پہنائی، تو جب وہ گئے وہاں پر صاحب، وہ تو بڑا اچھا کام ہو رہا تھا، سب مسلمان بیٹھے تھے، مگر وہاں گئے تو دیکھا کہ کوئی کتا بیٹھا ہے، کوئی خنزیر بیٹھا ہے، کوئی فلاں بیٹھا ہے، کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ انسانوں کی بھیڑ میں ایک بھی انسان نہیں۔ اسی لیے بعض مجذوب اور یہ مستان لوگ جو دیکھتے ہوں گے آپ، جن پر جذب کا غلبہ ہو جاتا ہے، عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے، وہ پورا ننگ دھڑنگ گھومتے ہیں۔ تو سب نہیں ایسے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ننگ دھڑنگ کیوں گھومتے ہیں۔ المسلمان ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر کپڑا نہیں پہن رہے۔ تو کہا کپڑا کیوں پہنے، جانوروں سے کیا پردہ؟ کوئی انسان ہو تو پردہ کرے، یہ تو سب جانور نظر آ رہے ہیں۔ اتنے میں اپنے کئی بزرگوں کے بارے میں دیکھنے میں آیا، دیوبند کے اکابر میں بھی اور بھی دوسرے اکابر میں، کہ کوئی اللہ والے آگے فوراً کپڑا پہنا کہ یہ آدمی ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ کوئی تو آدمی ہے ہی نہیں، انسان جانوروں کے بیچ میں رہے تو اس سے کیا پردہ کرنا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات انسان کے اندر رکھی ہے۔ انسان بظاہر انسان ہے، اندر سے وہ حیوان ہے۔ اندر سے کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، کوئی کتا ہے، کوئی گیدڑ ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی کچھ ہے۔ اپنے کیفیات کے بنا پر، اپنے ان گناہوں کے بنا پر جس نے اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں جو ہوا سامنے ظاہر، چہرہ بنا دیا گیا خنزیر کا، چہرہ بنا دیا گیا بندر کا، چہرہ بنا دیا گیا کتے کا، چہرہ بنا دیا گیا سانپ کا۔ جس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کی تاثیر اس کے چہرے پر ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک بڑا دردناک واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں، اور اس کی وجہ قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ یہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ نیکی کر لینا، نماز پڑھ لینا اچھا کام ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری کام ہے بدکاروں کو بدکاری سے روکنا، ورنہ آپ کا گھر بھی اس آگ کی زد میں آج نہ کل آئے گا جب اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی برائی کی بنا پر قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے عام لوگوں پر، لیکن اگر ان چند نیک لوگوں کی نگاہ کے سامنے برائی آ جائے اور وہ برائی سے نہ روکیں، اللہ تعالیٰ خاص اور عام سب پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ خاص لوگ جو برائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو اپنے برائی کی سزا، اور جو برائی سے نہیں روکتے ہیں ان کو نہ روکنے کے جرم میں تم اس سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔